أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے زمین میں جو حلال ہیں پاکیزہ ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو انہ لکم عدو مبین اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء اور وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے والفحشاء اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے اللہ کے بارے میں جن کو تم نہیں جانتے تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو کہ وہ جن کا تم کو علم نہیں ہے ایسی باتوں کا شیطان تم کو حکم دیتا ہے اے لوگوں زمین کی چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے اللہ کے بارے میں جن کو تم نہیں جانتے کل ہی کا سبب ہے مزید تفصیل باقی اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں پہلی بات اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں زمین کی ان چیزوں میں سے جو ہم نے حلال اور پاکیزہ بنائی ہیں ان کو کھاؤ پیو اس کا ایک پس منظر کیا عرب کے مشرکین اپنی طرف ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر تین ہی قوموں کے پاس ہیں تین ہی دنیا کے اندر بڑے مذاہب تین ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں لیکن ان تین مذہبوں میں سے بھی اب جن کے پاس اپنی اصلی کتاب اصلی شکل میں موجود ہے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی رد و بدل کے وہ ہے مسلمان اور اسلام اور وہ کتاب کا نام ہے قرآن اب جو مسلمان اسلام قرآن کے علاوہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ ایک تو یہودی ان کے پاس تورات ہے دوسرا مذہب ہے عیسائیت نصرانی تو ان دونوں کے پاس یہودی اور نصرانی عیسائی ان دونوں کے پاس یہ دونوں مذہب آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے ان دونوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں لیکن اب وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں جیسا اللہ نازل کیا تھا ویسی اپنی اصلی شکل پر موجود نہیں ہے باقی نہیں ہے اس کے اندر تحریف کر دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے سے ایک بہت کم عرصے میں یہ سمجھو کہ 100 سال سے بھی کم عرصے میں تورات اور انجیل کو ان لوگوں نے 200 مرتبہ بدل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا کر 100 سال میں نہیں ہوا تھا لیکن تورات کو انجیل کو وہ لوگوں نے عیسائیوں نے نصرانیوں نے 200 سے زیادہ مرتبہ بدل دیا اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر کتنے سال ہو گیا 2000 سال سے زیادہ ہو گیا اب 100 سال میں انہوں انجیل کو 200 مرتبہ بدل دیے تو عیسائی لوگ انجیل کو اب 2000 سال میں کتنے 100 مرتبہ بدل دیے ہوں گے کتاب کو اب اس کتاب کو اب وہ کتاب بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے انجیل اب تورات کو تو پوچھو نہ کرو تورات کو تو جب جس وقت ان کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے تو پیغمبر ہے اس وقت میں جو پیغمبروں کو قتل کرتے تھے اب یہ لوگ پیغمبروں کو قتل کرنے والے پیغمبروں کی موجودگی میں شرک کے اندر مبتلا ہونے والے اب پیغمبروں کے جانے کے بعد اپنی کتاب کی کیا حفاظت کریں گے نا دو مذہب اور دو قوموں کی آسمانی کتابوں کے بارے میں تو رد ہو رہا کہ ان دونوں کے پاس اصلی کتاب تھی یہودیوں اور عیسائی کے پاس آسمانی مذاہب نہیں وہ لیکن اب وہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں ان کے اندر شرک بھی آ گیا کفر بھی آ گیا بہت ساری چیزیں آ گئی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے دو مذاہب یہودیت اور عیسائیت
اور ان کے پاس موجودہ کتابیں تورات اور انجیل کے نام سے، بائبل کے نام سے، یہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اب رہا تیسرا مذہب اسلام، اب یہ جب سے آیا ہے تب سے اب تک اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ اب یہ اس اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید کے نام سے، یہ اپنی اصلی حالت میں اب تک باقی ہے اور آئندہ بھی باقی رہے گی۔ تھی پہلے باقی، اب بھی باقی ہے، قیامت تک اسی کا نظام نصاب سرے بس، اسی کے اصول قوانین اور ضوابط کو لے کر کوئی انسان اپنی زندگی کا آغاز کرے گا تو پھر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں اسے آسانی ہوگی، اور یہ کتاب اسے اچھے طریقے سے رہنمائی اور رہبری کا کام دے گی۔ اب اس کتاب کو جیسا عیسائیوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، یہودیوں نے اس کتاب کو حفظ نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا، ایسا اس کتاب کے اندر نہیں ہو سکتا معاملہ۔ قرآن مجید کو کوئی بھی آدمی بدل نہیں سکتا، بدلنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، بدل بھی نہیں سکتے، اب تک بدلا نہیں ہے اور اب بدلے گا بھی نہیں، آئندہ کبھی بھی اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے بدلنے کی کوششیں بھی کی اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، ناکام ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے اس کتاب کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اچھا، پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال ہیں اس سے تم کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں حلال چیزیں کھاؤ، اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، تو اب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزیں کھاؤ بول کر بول رہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ دنیا میں جا کو حرام کھائیں گے بول کر۔ تو مشرکین مکہ کا حال بتا رہا تھا پس منظر اس آیت کا، کہ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس، ابھی بتایا نا میں کہ دنیا کے اندر تین بڑے مذاہب، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ان تینوں میں سے بھی حق اور سچ پر، اصلی حالت پر جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہے۔ تو اب دوسرے جتنے مذاہب والے ہیں ان کے پاس آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ، عرب کے مشرک لوگ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے جس چیز کو چاہتے تھے اسے حلال کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر مردار چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، اسے جائز ہے سمجھتے تھے، اسے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح حرام چیزوں کو بھی حلال کر لیتے تھے، دیگر حرام چیزوں کو بھی وہ لوگ ایک تو مردار کو حلال کر لیتے تھے، اور دوسری حرام چیزوں کو، اب یہ مردار تو حرام ہے اسلام میں، اب وہ حرام چیزوں کو حلال کر کے استعمال کرتے تھے۔ اب جو چیزیں حلال تھی ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ جو جانور اللہ حرام کیا تھا ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کو قسم قسم کا نام دے کر، 7ویں پارے میں وہ واقعہ، وہ احکامات آئیں گے، وہاں تک جب پہنچیں گے تو آپ کو بتاؤں گا۔ جانوروں کو قسم قسم کے نام دے کر ان کو چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ، صاحبہ، ایسا بول کر ان کو نام دے کر چھوڑ دیتے تھے۔ 7ویں پارے اس کا تذکرہ ہے، وہ جب سبق آئے گا تب بتاؤں گا۔ تو وہ سا نام دے کر وہ لوگ کیا کرتے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، اس قسم کے بتوں کے نام دے کر ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو یہ حرام اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ وہ جانور حلال تھے لیکن یہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دے کر اپنے اوپر حلال جانوروں کو حرام کر لیتے تھے۔ تو مردار جانور جو حرام ہے، مردار جانور، حرام جانوروں کو جائز سمجھ کر استعمال کرتے تھے مشرکین مکہ، اور حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ حرام جانوروں کو، مرداروں کو حلال سمجھتے تھے، اور حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اسے استعمال کرنے، اس پر سواری کرنے سے، اس کے اوپر بوجھ اٹھا کر لے جانے سے اسے حرام سمجھتے تھے۔ یہ حال تھا، جیسا کہ آج بھی لوگ کرتے نہیں، بہت سارے لوگ ہمیں پیرانے پیر کے نام پر چھوڑ ڈالی، فلاں ولی کے نام پر چھوڑ ڈالی ہے جانور کو، بکرے کو، اور اسے کیا بھی نہیں کرنا، اسے کیا بولتے، اسے گالی بھی نہیں دینا، اسے کیا بھی نہیں کرنا، اس کا ادب کرتے رہتے لوگ۔ ولیوں کے نام پر چھوڑ ڈالتے، ابو سبحان کے نام پر چھوڑ ڈالتے، بکرا چھوڑ ڈال کے کیا کرتے ہیں، اسے ہار ڈالتے رہتی اور اسے اچھے طریقے سے اسے کھلاتے رہتی، پلاتے رہتی، اسے ارے بھی نہیں بولتے، حضرت بولتی، ویسے بکروں کو بھی لوگ سمجھ میں آ رہی تھی بات، تو بکرے کو حضرت بول رہی، تو ان کے سامنے جا کو پڑھنا پڑھ لو،
میں تمہارے لیے نہیں بول رہا ہوں، جو لوگ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سبق بتا رہا ہوں، ان کے لیے تعلیم میسج پیغام دے رہا ہوں ان کے لیے نہیں۔ اب بکرے کو حضرت بولی بولے تو ان کے پاس کتاب لے کے جا کو بیٹھو پڑھاتی کیا دیکھو لات سے مارتی حضرت، اب لات سے مارنے والے حضرت ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا حال ہے ہماری قوم کا۔ وہ مشرکین مکہ بہتر تھے ہمارے سے کم وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمان لوگ ناواقفیت جہالت کی وجہ سے بکروں کو جانوروں کو انسان کے وقت ایک نیک آدمی کے وقت مرتبہ دے دے اسے، یہ سب جہالت، یہ سب ناواقفیت ہے، دین سے دوری ہے، دین سے بیزاری ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے ان چیزوں کو کرنا چاہیے، تو حلال چیزیں استعمال کرنا۔ اب یہ جانوروں کو چھوڑ دینا یہ حلال نہیں ہے، بتوں کے نام پر یا ولیوں کے نام پر پیروں کے نام پر چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھو، اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی ولی کے نام پر کسی پیر کے نام پر جانور چھوڑ دے کر، اگر وہ آدمی اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی نیت بدل گئی تو اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ نام اللہ کا لے رہا لیکن پھر بھی جب اس کی نیت بدل گئی، فلاں پیر کے نام پر میں یہ کر رہا ہوں، ان کے نام پر میں جھنڈا چڑھا رہا ہوں، ان کے نام پر میں قربانی ذبح کر رہا ہوں، یہ بول کر، تو اب وہ حلال جائز نہیں ہوگا۔ ان کی خوشی یہاں مقصود ہو گئی ہے، اللہ کی خوشی، اللہ کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نیت یہاں سے ہٹ گئی ہے۔ اب ولی کی خوشی آ گئی یہاں، خوش کرنا سو ولی کو نہیں، خوش کرنا سو اللہ کو، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں سمجھنے والی بات وہ مشرکین مکہ کے واقعے سے کہ وہ لوگ مردار چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور حلال جانوروں کو حرام سمجھ کر ان کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور ان کے اوپر سواری بھی نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر بوجھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حرام جانوروں کو حلال سمجھتے تھے اور حلال جانوروں کو حرام سمجھتے تھے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا کہ کوئی بھی آدمی، یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کوئی بھی آدمی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کس چیز کو اللہ حلال کر دیا وہ حلال، اللہ جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے لیے ایک مثال، 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے نام سے ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہی تحریم پڑ گیا۔ تحریم کا تو کیا، حرام کرنا مانا اس کا۔ وہ سورہ میں ایک واقعہ ہے، وہ سورہ کی شروع کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر جا کر کوئی چیز کھا لیے تھے، وہ کھانے کے بعد منہ کے اندر کچھ بدبو سے پیدا ہو گئی تھی، منہ کے اندر کچھ بدبو سے پیدا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ اب سے میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو شہد کچھ دیے تھے وہ گھر والے بیوی، تو اس کے بعد کھانے کے بعد یا کوئی اور چیز استعمال کرنے کے بعد شراب بھی پیے تھے، شراب بھی کھائے تھے، تو اس کے بعد قسم کھا لیے کہ شاید یہ شراب پینے کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ میں آئندہ سے وہ شراب کو استعمال نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ہم جن چیزوں کو حلال کر دیں تم ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے۔ شہد کو ہم نے حلال کر دیا، اب تمہیں اسے حرام نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آگے؟ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، یہ کسی چیز کو حلال کرنے کا، کسی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جن چیزوں کو حرام کر دے تو بس اسے حلال ہے سمجھ کر اسے اختیار کرنا اور اسے حلال سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے آدمی بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں بھی، سود کے بارے میں، وڈی کے بارے میں، کمیشن کے بارے میں، اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا نہیں لینا تو نہیں لینا، بس نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے بس اسے استعمال نہیں کرنا۔ اللہ جن چیزوں کو حلال کر دیا، سمجھ میں آ گئی بات، تو ان چیزوں کو حلال کرنا چاہیے۔ اب وڈی نہیں لینا اسے، چاہے ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، نہیں لینا اسے، بس اس کے ذریعے سے بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ، اسے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا بولتے وہ، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ گوشت کھانے کے بارے میں بھی
جانوروں ذبح کر کے بیچنے والے قصائی لوگ بھی جانوروں کے شرمگاہ کو کاٹ کر لٹکاتے ہیں. اصل چیز کیا؟ وہ کھانا بھی نہیں چیز ہے وہ، اور ان کو بیچنا بھی نہیں. بعض لوگ بیچنے والے کیا بولتے ہیں؟ غیر مسلم لوگ اسے کھاتے بول کر بولتے ہیں، پوٹلے کی شرمگاہ وغیرہ وہ کھاتے ہیں، اس کے واسطے میں بیچتے بول کر بولتے ہیں. بھائی تیرے لیے حلال کیا ہے؟ حلال ہے کیا؟ وہ چیز حلال نہیں ہے تو پھر بیچتا کیوں؟ تو نہیں بیچنا چاہیے. جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر. وہ غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی تو اس کے لیے ایک انسانیت کا حق سمجھ کر اس کے لیے تو وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تیرے لیے اسلام کہتا ہے کہ تو نہیں کھانا جانور کی پوٹلے کی شرمگاہ، تو پھر اس کے لیے تو نہ بیچ، اسے لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے. یہ سارے مسائل کو کام معلوم ہوں گے لوگوں کو. کیا جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو لٹکاتے نہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کو بڑے اوپر لٹکاتے، بڑے شان سے لٹکا کر رکھتے، جن کو لے وہ کھا لے پہلی بات. تو جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. جو چیزیں حلال نہیں ہیں، چاہے وہ حلال جانور کے جسم کے کچھ اعضاء جن کو اللہ نے حرام کر دیا تو ان کو استعمال نہیں کرنا. مثال کے طور پر جانور کا خون ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ گھر کی ٹھنڈی بول کر جانور ذبح کر کے خون کو پکڑ کر دن بعد میں اسے کھاتی یا پھر گھر کے در چھڑکتی. یہ سب کام نہیں کرنے کے، یہ سب کام غیروں کے کام ہی مسلمان کر رہے سے. یہ تمام کام حرام ہی حرام ہی حرام ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. خون جانور ذبح کرنے کے بعد خون چھوڑ دینا، اسے پکڑنا بھی نہیں، اسے خون جانور کا چھوڑ دینا چاہیے. خون جانور کا بہہ جانا، گر جانا، سب خون نکلنے کے بعد جانور کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور مزید مسئلہ بھی سمجھو کہ بہت سارے لوگ ذبح کرنے والے بکری کیا بولتے ہیں مرغی ذبح کرنے والے اور چکن کا کام کرنے والے لوگ بھی، چکن بیچنے والے اور بہت سارے قصائی لوگ بھی کیا کرتے، جانور کو ذبح کر دیتے. جانور ذبح کرنے کے بعد ابھی جانور پھڑپڑیاں مارتا رہتا، تبھی اس سے اس کی جان کی جسم کے اندر سے جان ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو چھلنا شروع کر دیتی چمڑا. یہ بھی جانور حلال نہیں ہوتا. اس سے اسے پورا جان اس کی پھڑپڑیاں کھانے کا پورا اسے مارنے دینا، اس کی جان پوری جاننے کے بعد پھر اسے چمڑا چھلنا کیا کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دینا. ورنہ عام طور پر بقرعید کے موقع پر بھی لوگ قصائی لوگ 10-5 جگہ بات کر لیتے کام، یہاں جلدی کام ختم کر کو وہاں جانا بول کر وہ جلدی کے اس چکر میں کیا کرتے تھی، یہ جانور کو ابھی اسے چھوڑتے تھے بھی لاتا پاؤں مارنے کے واسطے، ابھی جان رہتی ہے چمڑا چھلنا شروع کر دیتی. اس سے یہ حلال نہیں ہوتا. پھر بھی اسے چھوڑ دینا، جانور اس کا خون نکل جانا، اس کا کوئی ٹھنڈا پڑ جانا، جانور ٹھنڈا پڑنے کے بعد اسے چھلنا شروع کرنا. یہ تمام باریک باریک مسائل یہ، ورنہ پھر اگر ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، جانور ذبح کرے حلال اللہ نام لے کر پھر وہ جانور پھر ذبح حلال نہیں ہوگا، پھر مکروہ ہو جائے گا. اس لیے تمام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. خون کو استعمال نہیں کرنا، خون کو اللہ حلال نہیں کیا اسے استعمال نہیں کرنا. بڑے جانوروں کے شرمگاہ وغیرہ دوسری چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا. اللہ حرام کر دیا اسے ہمیں استعمال نہیں کرنا. اللہ جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ران کا گوشت ہے، سر کا بھیجا ہے، یہ چیزیں اچھا رہتا ہے. اس کا کندھے کا گوشت ہے بکرے کا، یہ پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اسے کھانا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو حلال ہیں ان کو استعمال کرو، جو حرام ہیں ان سے بچ کر رہو. زندگی کی دیگر چیزوں میں بھی جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کرو، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچ کر رہو. دیکھو ایک بات، ایک اصول یاد رکھو یہاں پر، جو چیز اگر وہ حلال ہے جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس پر کوئی اور نیت سے کوئی اور نام سے ذبح کرتا ہے تو پھر وہ چیز حلال نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میٹھا کھانا حلال ہے جائز ہے، کھا لے کون کو بولے. لڈو کھانا جائز ہے حلال ہے، کھا لے کون کو بولے. شکر کھانا ہے، کھا لے کون کو بولے حلال ہے. دودھ پینا ہے، پی لے کون کو بولے اچھی چیز ہے. لیکن جب ان حلال چیزوں کو جب کسی دوسرے کی نیت سے اسے استعمال کر دیتے ہیں کہ فلاں پیر کے ناموں میں یہ کرو، فلاں مرید کے ناموں میں یہ کرو، بول کر جب نیت بدل جاتی ہے، ان کی خوشی یہاں مقصود ہو جاتی ہے، تو اب یہ حلال چیز حلال اور جائز سے ہٹ کر اب پھر حرام بننا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آگے بات؟ نیت اور نام بدل گیا، نیت بدل گئی. اب نیت بدلنے کے بعد اب ان کے اوپر تمہیں اللہ کا نام لو. ایک مثال سمجھو، ابو سور حرام ہے، اب اسے ہمیں مسجد میں لا کر پورے قرآن پڑھے اور کاٹ تو بولے تو حلال ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. پھر ولیوں کے نام پر کئی کو بکرے چھوڑتی، ان کے نام پر جھنڈے چڑھاتی، وہ حرام ہے. نہیں کرنے کی کام کئی کو کر رہی، چھوڑ ڈالو اسے. حرام ہے حرام. جیسا خنزیر حرام ہے ویسا ولیوں کے نام پر بکرے چھوڑنا حرام ہے.
وہ حلال نہیں ہوتا. نیت بدل گئی اس کی تو پھر وہ ختم. اب ایسا بول کر ہمیں اب نہیں حلال جانور ہے بول کر ہمیں کہاں کر ڈالے, خالی ولی کے نام پر چھوڑ ڈالے, سو اللہ کا نام لے کر تمہیں کاٹتے سو حلال ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ولی کے نام پر چھوڑ کر اللہ کا نام لے کر کاٹنے سے اگر بکرا حلال ہو سکتا ہے تو پھر خنزیر بھی پورا قرآن پڑھ کے کاٹوں کا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو ایسا خنزیر پورے قرآن پڑھ کے بھی کاٹیں گے تو حلال نہیں ہوگا. ویسے کسی حلال جانور کو, بکرے کو ولی کے نام پر چھوڑ کر اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ کٹ کریں آپ کو, حلال نہیں ہوگا. سمجھ آگے بات. جو چیزیں اللہ حلال کر دی ان کو استعمال کرو, جو چیزیں اللہ حرام کر دی ان کو چھوڑ دو, ورنہ پھر حلال جانور ہی نیت کے بدلنے سے پھر حرام ہو جائے گا. ایک بات تو اس کی حلال چیزیں استعمال کرنے کی. دوسری بات تو کیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کیا کرتا رہتا لوگوں کو, شیطان لوگوں کو بہکاتا رہتا. ان تو جہنمی بن گیا, دشمن بن گیا. اب اس کا پلان کیا, پورے آدم کے بچوں کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا رہتا. اب اس کے بارے میں کیا کرتا تھا, سب کو جہنم میں لے جانے کا. کبھی کبھار لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتا, کبھی کبھار لوگوں کو کفر کے اندر مبتلا کر دیتا. ہمیں اسے سمجھتے نہیں رہتے. سمجھ میں آ رہی بات. تو ان تمام یہ سب کام شیطان کے رہتے, ہمیں سمجھتے نہیں شیطان کے پلانوں کو. تو شیطان کی نقش قدم پر, شیطان کی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اب دشمن کی باتوں کو کون سنتا, دشمن کو دشمن بنا کر رکھنا. سو اچھا, اور آگے بات کیا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, انسانوں کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس لیے دل میں آنے والی برائیوں کو, جب انسان کے دل کے اندر کوئی برائی آتی ہے تو سمجھو کہ وہ برائی شیطان ڈالتا رہتا. اس لیے دل میں برائی آ گئی تو بھی کیا کرو, اسے اعوذ باللہ پڑھ کر اسے ختم کر دینا چاہیے. دل کے اندر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ آتا ہے تو وہ اللہ کے فرشتے کی طرف سے آتا رہتا ہے. تو جب برائی کا دل میں خیال آ گیا تو اسے اعوذ باللہ پڑھ کر, اللہ پڑھ کر اسے ختم کرو. نیکی کا ارادہ آ گیا تو کیا کر ڈالو, اسے الحمدللہ پڑھ کر اس کام کو فوراً شروع کر دو. تو یہ برائی کا حکم اور بے حیائی کا حکم شیطان کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. اور آخری بات کہ شیطان کبھی کبھار انسانوں کو ایسی باتوں کا حکم کرتا ہے کہ انسان اگر ان باتوں کو کہہ لے گا تو پھر آدمی اس کا ایمان ختم ہو جاتا. مثال کے طور پر شیطان دل میں کسی کے ڈال دیا, اللہ کے بارے میں باتیں, بری باتیں ڈال دیا. تو اگر انسان کہہ دیا ان بری باتوں کو, تو اللہ کے بارے میں بے ادبی کی, گستاخی کی باتیں کہہ دیا, تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا. پھر مثال کے طور پر انسان کہہ دیا کہ ایسا تمہارے کو بچے ہیں, بابا نو ہے, ایسا اس کو بھی ماں باپ ہے, اللہ کو بھی ہے, تو کیسا ہو سکتا ہوں, ایسا آ گیا. تو پھر آدمی باہر ہو جاتا ہے ایمان سے. اللہ کو بھی ماں باپ کا عقیدہ رکھتا ہے, اللہ کو بھی بچے ہیں یہ مانتا ہے, تو پھر وہ آدمی مسلمان کا رہتا. تو یہ ساری چیزیں, یہ خیالات پورے شیطان انسان کے دل کے اندر ڈال کر اسے کافر اور مشرک بنانے کی شیطان کوشش کرتا رہتا. اس لیے دل میں کبھی بھی برا خیال آ گیا تو کیا کرنا, اعوذ باللہ پڑھ لینا, لا حول پڑھ لینا, اسے ختم کر دینا. نہیں تو پھر شیطان کیا کر دیتا, ان خود جہنم میں جانے والا ہے تو اس کی پلان کیا, سب کو آدم کے پورے بچوں کو بھی جہنم میں لے کر جانا, اس کا یہ پلان ہے. تو اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے, شیطان کے دھوکوں سے, شیطان کی باتوں سے بچ کر رہنا. اس لیے دن میں رات میں جب بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے, اعوذ باللہ کل میں استغفار وغیرہ پڑھتے رہیں گے, تو جب تک آدمی اللہ کو یاد کرتا رہتا تب تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا. اگر آدمی اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو شیطان اس کے اوپر خیالات, برے خیالات ڈالنا, اس کو حرام کاموں کا, اسے خواہش پیدا کرنا, یہ سب چیزیں اسے حکم دیتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, شیطان کو اللہ دشمن بنا رکھا ہے, ہمیں شیطان کو دشمنی سمجھ کر اس سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی حرام چیزوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.